اسرائیل کی جانب سے ایران پر میزائل حملوں کے بعد جنگی طیاروں سے بمباری، جوہری اڈوں، نتاظر اور فردوں سمیت کئی شہروں میں دھماکے، سینئر فوجی اور سیاسی قیادت سمیت بعض اہم شخصیات کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات۔ دارالحکومت تہران میں کئی عمارتوں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ ایران میں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں سے خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری بھی جاں بحق، ایرانی سرکاری ٹی وی۔ ایران سے اب کوئی ایٹمی خطرہ نہیں رہا، اسرائیل کا دعویٰ۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملوں سے بھرپور جوابی حملہ، تمام سرکردہ صہیونی لیڈروں نے خفیہ مقامات پر پناہ لے لی۔ اسرائیلی حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی سمیت کئی سینئر فوجی افسران اور جوہری سائنسدانوں کی شہادت کی تصدیق۔ چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری کی شہادت کی بھی اطلاعات۔ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز میں اسرائیلی حملوں سے بڑے پیمانے پر آتش زدگی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے تہران، قم اور تبریز سمیت کئی شہروں اور 6 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے ہماری ریاست کے خلاف گھناؤنا جرم کر کے اپنے لیے بدترین انجام کا انتخاب کیا، اب سخت ترین سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ صہیونی حملوں میں ہمارے کئی کمانڈر اور سائنسدان شہید ہوئے، ان سائنسدانوں کے جانشین ان کا مشن جاری رکھیں گے۔ سپریم لیڈر سید علی خامنائی۔ سپریم لیڈر سید علی خامنائی خیریت سے ہیں، جنرل باقری بھی زندہ ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی۔ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کو بھی حملوں کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، ترجمان ایرانی فوج۔ رہبر اعلیٰ نے پاسداران انقلاب اور فوج کے نئے کمانڈرز تعینات کر دیے۔ ایران نے جوابی حملہ کیا تو امریکہ اپنا اور اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، اسرائیل پر مزید حملے نہ کرنے پر زور۔ اسرائیل کی کارروائی سے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں، ہماری ترجیح امریکی مفادات کا تحفظ ہے، خطے میں تمام اتحادیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایران امریکی شخصیات اور مفادات پر حملوں سے گریز کرے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو۔ مشرق وسطی کی سنگین صورتحال کے اثرات، خام تیل کی قیمت میں اچانک 11% اضافہ۔ سعودی عرب کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، عراق اور اردن نے اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ نئی دلی میں اسرائیلی سفارت خانے کا عملہ نامعلوم مقام پر منتقل۔ امریکہ کی خطے کے کئی ممالک میں اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ متحدہ عرب امارات، یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔ علاقائی امن اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ باہمی دلچسپی کے دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال، اہم شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ خطے میں امن، مذاکرات اور استحکام کے فروغ میں متحدہ عرب امارات کے مثبت کردار کی تعریف۔ پاکستان بھارت کشیدگی کو کم کرنے میں تعمیری کردار ادا کرنے پر متحدہ عرب امارات کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کے صدر کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت کا اعادہ۔ اپنے بھائی شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات پر بہت خوشی ہوئی، خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ باہمی اعتماد اور بھائی چارے پر مبنی تعلقات تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں مضبوط ہو رہے ہیں۔ خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے اہم کردار پر متحدہ عرب امارات کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ایکس پر پیغام۔ پاکستان امن کا خواہاں، کشمیر سمیت تمام مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت کو سنتاس معاہدہ معطلی جیسے ماورائے قانون اقدامات سے روکا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد کی برسلز میں اہم ملاقاتیں۔ بھارت کے جارحانہ رویے اور خطے میں امن و سلامتی کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا۔ پاکستان اور یورپی یونین کے مابین تعاون کے فروغ پر بھی گفتگو۔ صوبہ سندھ کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج سپہر 3 بجے شیڈیول۔ صوبائی وزیر آفتاب عالم بجٹ پیش کریں گے۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث کا آج سے آغاز ہوگا۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ قرارداد کے حق میں 149 ممالک نے ووٹ دیا۔ امریکہ سمیت 12 ممالک قرارداد کی مخالفت کی۔ قرارداد میں فوری، مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان قرارداد پیش اور حمایت کرنے والے ممالک میں شامل۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فورسز کے فضائی اور زمینی حملے جاری، بچوں اور خواتین سمیت امداد کے منتظر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شہداء کی مجموعی طور پر 55,000 سے تعداد متجاوز۔ اور ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر، محکمہ موسمیات نے مختلف علاقوں میں بارشوں کی نوید سنا دی۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بالائی علاقوں میں داخل، آج سے 16 جون تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور بالائی سندھ میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔